بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اور آج کا جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے اس ویڈیو کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سابق آپ سے گزارش کہ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو۔ بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی پاکستان کی نئی حکومت تشکیل پائے چند روز ہوئے، ہفتہ بھی نہیں۔ آج انتقال اقتدار آج مکمل ہوا ہے، دیکھا جائے تو، کیونکہ صدر مملکت نے بھی اپنا مستعد کیا ہے، مکمل طور پر ان کی ایک تبدیلی عمل میں آ گئی۔ لیکن 2 یا 3 روز پہلے سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منظم کاروائیاں شروع کی گئی، منظم پروپیگنڈا شروع، اور اس پروپیگنڈا کا نشانہ کون ہے یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ 2 لوگوں کو 2 ٹاسک، اور ان دونوں ٹاسک کا ٹارگٹ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم، جنہیں ابھی حکومت سنبھالے 1 ہفتہ بھی نہیں۔ تو پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک بیان دیا شاندانہ گلزار صاحبہ نے، جو کہ پی ٹی آئی کی معروف ایک ممبر ہیں، رہنما ہیں۔ ان سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی کی لائن ہوتی ہے، جو پارٹی جس کو جو بات سنتی ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ انہوں نے میڈیا میں آ کے یہ بات کی کہ میرے پاس ایک آڈیو ہے، اور آڈیو میں کیا ہے؟ اس آڈیو میں ہے کہ مریم نواز صاحب ہدایت دے رہی، آپ کو ناظرین یاد ہوگا ضلع شاہ پی ٹی آئی کی کارکن، یہ وہ ضلع شاہ ہیں جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ کو مرڈر بتایا جاتا ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے لاہور سے اسلام آباد کے لیے 2022۔ وہ لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا، جس کے بارے میں فیصل موڈا نے یہ کہا تھا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور پھر وہ آگے چل کے اس پر حملہ ہوا کس طرح سے، اور وہاں پہ گولیاں بھی چلی۔ لیکن اسی لانگ مارچ میں ضلع شاہ ایک گاڑی نے ضلع شاہ کو چل دیا، اور اس میں وہ اپنے خالق سے جا گئے۔ اب شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو آڈیو ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اس کا حکم دے ضلع شاہ کو مارنے کا، یا ان پر انہیں گاڑی کے ذریعے ہٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ۔ یہ ایک بہت بڑا الزام، بہت بڑا الزام، کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آڈیو تھی یا ہے، وہ میڈیا میں لانے سے
بہتر تھا کہ آپ کسی کورٹ آف لا میں جاتے، کورٹ آف لا میں جا کے اسے پروف کرتے، اس کی فورنزک ہوتی کیا واقعی ایسا ہے۔ میں ابھی آپ کے آگے چل کے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو خبر یہ چندانہ گلزار صاحب اس سلسلے میں جو عثمان بخاری صاحبہ ہیں، جو پنجاب حکومت میں اس وقت انہیں اطلاعات کا خاندان دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مکمل تحقیقات کرائیں گے، وہ ہمیں ثبوت پیش کریں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مریم نواز صاحب آڈیو ان کے پاس ہے، اگر یہ آڈیو ہے تو وہ آڈیو دکھائیں۔ اس طرح سے الزام لگا کے وہ بچ کے نہیں جا سکتی۔ یہ عثمان بخاری صاحب کہ ہم ان کو عورت کارڈ نہیں کھیلتے تو الزام لگا کے ان کے خلاف کاروائی، تو وہ جھوٹا الزام لگا۔ یہ پی ایم ایل این کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے یہ جو ایک بیان سامنے آیا۔ یہ تھی ایک بات۔ اور دوسرا ٹاسک شیر افضل مروت، جو آنند فانند پی ٹی آئی میں ایک بہت ایک ٹک ٹاک سے وائرل ہوئے، اور پھر وہ جو ہے ان کی وجہ شہرت سب جانتے ہیں، کس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، کس طرح سے بولتے ہیں، تو وہ بڑھ گیا والی وہ جو بات ہے وہ وہاں سے چڑھے، اور کس طرح سے وہ پی ٹی آئی میں ایک جلد مطلب ترقی کی زینیں طے کرتے ہوئے اوپر آ گئے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب، اور چونکہ وہ اپنے کردار اور اپنے جارحانہ اور اپنے انداز تکلم بات کرنے کے انداز کی وجہ سے پی ٹی آئی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ایسے ہی لوگوں کو اپنے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی حکومت کے دوران بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کون کون ان لوگوں کے قریب تھے۔ وہ سب سے زیادہ لوگ کون لوگ ہوتے تھے جو زیادہ لوگوں کے پبلک اسمبلی میں بیٹھ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سگریٹ نوشی کی گئی، اور وہ کن صاحب نے کی؟ جناب شیر افضل مروت، اور وجہ طور پر جناب اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ مطلب کس قسم کے لوگ کیا دکھانا چاہتے کہ وہ کسی کلب میں بیٹھے کہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے، کہاں بیٹھے؟ کسی کیسینو میں بیٹھے؟ ہر جگہ کے ایک ادب احترام ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کی رکنیت چاہے چند روز کے لیے صحیح سسپینڈ کرنی چاہیے اگر قانون اس کی وجہ سے، یا انہیں اسمبلی سے باہر نکالنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو ان کا کنڈکٹ تھا اسمبلی کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں اس ٹاسک، وہ ٹاسک کیا ہے؟ انہوں نے بھی چندانہ گلزار صاحبہ کی طرح مریم نواز پر الزام لگایا میری اور رقم فراہم کر دی گئی ہے، جندال جو انڈین شخص ہے اسے یہ رقم فراہم کی گئی ہے میرے مرڈر کے لیے، قتل مجھے بتانے کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے، اور یہ آرڈر کس نے دیا گیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ مریم نواز۔ تو یہ سب کہاں جا کے کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا میں، وہ خود کہہ رہے ہیں جی ہمارا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے بندوں، خدا کا خوف کرو، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو جاؤ، پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، ثابت کرو، ثبوت دکھاؤ۔
نہیں، ایسا نہیں. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں اگر شیر افضل مروت، شرندنا گلزار صاحبہ یا پی ٹی آئی نہیں جاتی تو پاکستان مسلم لیگ کو خود لے کے جانا چاہیے اور ان کے اوپر ہاتھ جانے کا دعویٰ بھی کریں، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے عدالت میں لے کر جائیں، ان سے ثبوت ثابت کریں. یہ خود عدالت میں اگر یہ نہیں لے کر جاتے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کر ان کی اسٹیٹمنٹس کو، ان کے ان بیانیوں کو، ان کے ٹاسک کے حوالے سے خود عدالت میں جائیں کہ یہ الزام لگا یہ تو وہاں پر، تاکہ یہ اپنا الزام ثابت کر سکتے. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو قانون کو اپنا مسئلہ لینا چاہیے. ہاں اگر ان کے الزام میں سچائی ہے تو یس، تو پھر جو قصوروار ہے تو پھر اسے سزا ضرور ملے، چاہے وہ مظلوم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خالی یہ ہوا میں تیر چلایا ہے انہوں نے، صرف ٹارگٹ کیا ہے مریم نواز کو، تو پھر یہ ہمیشہ کی طرح جیسا کرتے رہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ضرور ہونا چاہیے، اور قانون کے تحت اس طرح سے الزام تراشی کرنے والے کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور انصاف جس کے ساتھ جس پر الزام لگایا گیا ہے یا جو الزام لگانے والا جو بھی اس میں صحیح ہے اسے انصاف ملنا چاہیے، اور جو غلط ہے اسے سزا بھی ہو. پی ٹی آئی کا یہ پرانا وتیرہ ہے، کوئی ایک نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہیں. لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور پھر پتلی گلی سے نکلتے ہیں. جب انہیں کہا جائے کہ ثابت کریں تو ثابت کچھ نہیں. کئی دفعہ شہباز شریف صاحب پر مشہور زمانہ کیس جب الزام لگایا کہ انہوں نے عمران خان نے کہ جو میٹرو ملتان کی میٹرو بنی تھی اس میں کرپشن کا الزام لگایا، جس پر شہباز شریف نے ان پر ہٹ جانے کا دعویٰ کیا اور وہ نہیں آئے، اور وہ بلاتے رہی کورٹ ان کو، وہ نہیں آئے. نہیں، صرف الزام لگانا، کچھ بھی ثابت نہیں. جب ان کے پاس پروف ہی نہیں تھا تو کہاں ثابت، صرف پگڑی اچھا کام کیا ہے، صرف پگڑی اچھا. اسی طرح پاکستان میں اچھا پچھلے 2000 ابھی تو پھر الزامات دھاندلی کا شور بچا ہوا ہے. 2013 میں 35 پکچر آپ کو یاد ہوں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 35 پنچر لگائے گئے پنجاب اس الیکشن میں. نجم سٹی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ نجم سٹی صاحب جو کہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے 35 پنچر. تو اس کا کیا ہوا؟ کچھ ثابت نہیں کر سکے کہ کہاں 35 پنچر لگے، اور جب ثبوت پر کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تو پگڑیاں اچھالنا ان کا پرانا. اس طرح اور بھی بہت سے معاملات جہاں انہوں نے صرف پگڑیاں اچھال، صرف عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، واقعی ثبوت ہے، تو عدالتوں میں جا کے ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہیں تو عدالتوں میں ثبوت پیش کریں. مریم نواز صاحبہ کو کٹہرے میں لے کر انہیں سزا دلوائیں، میڈیا میں بلیم گیم نہ کھیلیں. کب تک عوام کے دلوں میں، عوام کے ذہنوں میں نفرت پیدا کرتے رہیں؟ بس کر دیں، خدا کا خوف. یہ جو لوگ آپ نے نفرت کا زہر گھول دیا ہے پاکستانی معاشرے میں، آئندہ کئی سالوں تک کا نکلنا مشکل ہے. اور پھر سب جانتے ہیں کس طرح سے آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے سیفا، کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا گیا سیفا معاملے میں. ایک خالی پیپر لہرایا گیا
جلسے میں، اور وہ سیفر کہاں گیا؟ وہ سیفر آج تک نہیں ملا۔ جس سے خان صاحب کہتے ہیں میں کہیں مجھ سے کھو گیا، آج اسی سیفر کے معاملے میں سوال۔ اور سب جانتے ہیں کہ وہ آڈیو جو آئی خان صاحب کی کہ اس سلسلے میں ہمیں اسپون فیڈنگ عوام کی، انہوں نے بات کی کہ عوام کو ہمیں اسپون فیڈنگ کرنا، کہ ہمیں اپنے الفاظ، اپنا بیانی عوام کے ذہنوں میں ڈالنا، اپنے الفاظ عوام کے لیے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، یہ عدالت میں چاہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا الزام ہے، اسے ثابت کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پی ایل این والوں کو چاہیے وہ عدالت میں لے کر جائیں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔